نمازی کے سامنے سے گزرنا ہے کہ نہیں، کیسے گزرنا ہے، کب گزر سکتے ہیں، کتنی دور سے گزر سکتے ہیں، یہ سوالات کئی دنوں سے سامنے ہیں، اور یہ عمل بھی ایسا ہے جس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، اور عمل ایسا ہے جس پر اللہ سخت ترین ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر اس آدمی کو جو نمازی کے سامنے سے گزر جائے فرمایا یہ شیطان ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کا دھیان بھٹکا رہا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے پر کیا گناہ ملتا ہے تو تم 40 سال تک کھڑے ہو کر انتظار کرو گے۔ آپ کو پتہ ہے 40 سال ایک آدمی کی آدھی عمر سے اب تقریباً زیادہ ہو جاتے ہیں، تو کون آدمی اپنی آدھی عمر خراب کرے گا کسی چھوٹے سے سزا کو جھیلنے کے لیے؟ تو سزا چھوٹی نہیں ہے، تبھی تو 40 سال کو انتظار کرے گا۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا 100 سال تک انتظار کرو گے۔ کب؟ اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے پر اللہ کیا عذاب تمہیں دینے والا ہے۔ اس لیے جب آپ کسی نمازی کے سامنے سے گزریں تو تھوڑا سا بس یہ احساس کر لینا کہ آپ دنیاوی اس آگ کی ایک لپٹ کو جھیل سکتے ہیں کیا۔ اگر جھیل سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی جھیل سکتے ہیں تو گزر جائیں، کیونکہ جب آپ نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اس نمازی کی توہین نہیں ہے، اس کی نماز کی توہین ہے۔ ہم اور آپ جب نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو یہ چیک کرتے ہیں یہ چھوٹا ہی ہے کہ نہیں، کچھ کہے گا تو نہیں مجھے، اور کہہ دیا تو میں اس کو جواب دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ اگر دے سکتا ہوں تو فوراً سے گزر جاتے ہیں، اور اگر کوئی طاقتور ہے تو ہم بڑی عزت اس کو دیتے ہیں ایسے دکھانے کے لیے کہ نہیں ہم آپ کی نماز کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یہ پیمانہ نہیں ہے۔ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے، آپ اپنے گھر پہ ہیں یا آپ چھوٹی مسجد میں ہیں، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ 2 ہاتھ 10 ہاتھ 20 ہاتھ یہاں تک کہ مسجد کی دیوار ہے اس کے پاس سے بھی گزرے اور نمازی پیچھے والی دیوار کے پاس نماز پڑھ رہا ہے، مسجد چھوٹی ہے یا آپ کا گھر ہے اس کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے لیے یہاں سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو وعید ذکر کیا تب بھی۔ اس لیے اگر گزرنے کی ضرورت ہے تو پہلی چیز تو نمازی کے لیے سمجھنے کی ہے۔ آپ کو اللہ نے یہ عزت دی، آپ کی نماز کو یہ عزت دی کہ کوئی سامنے سے نہ گزرے، تو آپ بھی لحاظ کریں کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے کہ کسی کو گزرنے میں دقت ہو۔ اس کے لیے چاہیے کہ سترا رکھے۔ سترے کے لیے مسجد کے اندر یہاں اللہ کا شکر ہے وہ بنا ہوا ہے، جالی بنی ہوئی ہے، آپ وہ اتنی ہلکی ہے کوئی بھی اٹھا کر کے رکھ سکتا ہے، اٹھایا سامنے رکھ لیا نماز پڑھ لی، بہت آسان ہے۔ آپ یہاں نہیں ہیں، کہیں ایسی جگہ ہے جہاں سترے کا انتظام نہیں ہے، ایک ہاتھ شریعت کے مسائل میں جب ہاتھ کا لفظ آتا ہے تو وہ 1.5 فٹ کی دوری ہے۔ یہ جو ہمارا ہاتھ کوہنیوں تک ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے 1.5 فٹ کا ہے۔ کسی آدمی کا ہاتھ چھوٹا کسی کا بڑا، اسی کے لیے علماء نے کہا ٹوٹل ملا کر کے 1.5 فٹ ہے۔ اتنا اونچا کوئی بھی سامان آپ رکھ لیں، موٹائی تھوڑی بہت کم زیادہ چلتی ہے، یا تو کوئی کپڑا ہو اس کے سامنے سے آپ گزرے تو جائز ہے، اس کے بغیر گزریں گے تو آپ گنہگار ہیں۔ جس آدمی کو نماز پڑھنی ہے تو اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ سامنے کوئی سامان رکھے کہ آدمی اس کے آگے سے گزر جائے تاکہ وہ گنہگار نہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے، ستون کی آڑ میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ تیسری جو غلطی عام طور سے ہوتی ہے، نماز کا سلام پھر چکا ہے، جماعت مکمل ہو چکی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اس نماز کا اب کوئی ثواب جماعت والا نہیں ہے، لیکن آپ کرتے کیا ہیں، جہاں صف ختم ہو رہی ہے وہیں آگے دوسری اپنی نماز کی نیت شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ آپ کو کچھ نہیں ہوا، ایک نیکی نہیں ملے گی، نقصان یہ ہوگا کہ آگے کی صف میں سے جو کوئی نکل کر کے جانا چاہتا ہے اس کے لیے جانے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ تو وہ آپ کے سامنے سے گزر کر کے جائے گنہگار ہو، اور یہ تو وہ بیٹھا رہے حالانکہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ضرورت ہو۔ تو اس لیے جب دکھ گیا کہ سلام پھر گئی ہے، سلام اگر آپ کو جو لگ رہا ہے کہ ابھی 1-2 سیکنڈ کے بعد ہے تو نماز میں شریک ہو جائے، کچھ نہ کچھ ثواب مل جائے گا، لیکن نماز مکمل ہو چکی تو آپ سائیڈ میں جائیں، وہاں پر نماز پڑھیں اور سترے کو اپنے سامنے رکھیں، یا تو ستون کے آڑ میں نماز پڑھے۔ یہ تو ذمہ داری اس آدمی کی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ گزرنے والے کو چاہیے کہ سامنے کوئی چیز ہے تو گزرے، ورنہ تو انتظار کرے، اور اگر یہ شکل نہیں ہے اور جلدی ہے تو پھر آپ کسی آدمی کو سامنے کھڑا کر لیں، بھائی تم بیٹھ جاؤ گے میں گناہ سے بچ جاؤں گا، اللہ تمہیں ثواب دے دے گا مجھے خوش کرنے کا، وہاں بیٹھنے کا نہیں، مجھے
खुश करने का, एक मोमिन के काम आने का, और आप उस आदमी के सामने से गुजर जाए, आप गुनहगार नहीं होंगे। इसी तरीके से एक मसले में और फंसते हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके सामने एक आदमी ठीक सामने बैठा हुआ है, नमाजी के सामने से गुजरना गुनाह है, और गुजरने का मतलब होता है एक साइड पे से दूसरी साइड कर आ जाना। जो आदमी सामने बैठा है उसकी एक साइड तो पहले ही वो नहीं गया है, तो आपको सामने से हटना है। इसके लिए अरबी में भी लफ्ज अलग है, उर्दू में भी हम इसको हटना कहते हैं, गुजरना नहीं कहते हैं। तो जो नमाजी के ठीक सामने बैठा हो वहां से उठ के चला जाए, उसके लिए कोई गुनाह नहीं है। हाँ, एक सिरे पर से दूसरे सिरे पर जब आएगा तो वो गुजरना है जिसके अंदर वो आदमी गुनहगार होगा। बड़ी मस्जिद का पैमाना यह है कि उस मस्जिद की लंबाई 40 हाथ हो, और एक हाथ मैंने बताया 1.5 फीट का है, तो इसको आप जब फीट से जोड़ेंगे तो 60 फीट उसकी लंबाई होनी चाहिए। अगर वो मस्जिद 60 फीट है तो अब आप उस मस्जिद के अंदर 3 सफ आगे से गुजर सकते हैं। 3 सफ असल पैमाना नहीं है, असल बात यह है कि इतने आगे से गुजर जाओ कि वो आदमी शरीयत के कायदे के मुताबिक नमाज पढ़े, जहां उसकी नजर होनी चाहिए वहां नजर रखे, तो वो आप उसको नजर ना आए। ये तजर्बा किया गया तो 3 सफ है, तो आप 3 सफ आगे से, 3 का मतलब 1 सफ जिसमें आप खड़े हुए और 2 सफ आपके आगे, टोटल मिलाकर जहां पर नमाजी खड़ा हुआ है उससे 12 फीट आगे से अगर कोई गुजरता है बड़ी मस्जिद में, जिस मस्जिद की लंबाई 60 फीट हो, वहां से अगर कोई गुजरता है तो उसके लिए गुजरना जायज है। या बड़े मैदान में कोई नमाज पढ़ रहा है, बड़ा मैदान है, उसमें कोई 12 फीट आगे से गुजरता है तो जायज है। और अगर ये शक्ल नहीं है तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप इंतजार करें उसकी नमाज के मुकम्मल होने का, या कोई और उसके सामने खुद ला करके रख दे फिर गुजर जाए, किसी आदमी को खड़ा कर दे फिर गुजर जाए तो जायज है, वरना तो फिर आप गुनहगार होंगे। ये एक अहम तरीन मसला है जिसके अंदर हम सबको गौर करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।